یأتینکم رسول منکم، جب تمہارے پاس آئے رسول تم میں سے۔ یہاں پر دو چیزیں بیان فرمائی، ایک رسول، جب تمہارے پاس رسول آئیں، تو یہاں قادیانی حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن کے اندر ہے اما یأتینکم، جب تمہارے پاس رسول آئیں، تو اس کا مطلب ہے رسول آتے رہیں گے۔ تو قادیانی یہ بھی سچا رسول ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب عام بندہ دھوکہ کھا جائے گا، وہ کہے گا یار واقعی میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، بات اس کی سچی ہے۔ اب بات اس کی سچی نہیں ہے، بات میری کے اندر کمی ہے کہ میں نے اپنے دلائل مضبوط نہیں کیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو خطاب کیا، یہ تب کا تھا جب انسانیت کو اللہ نے پیدا کیا، کہ تمام رسولوں کو اللہ نے جمع کر کے یہ خطاب کیا، اور تمام امت کو یہ خطاب کیا کہ جب جب تمہارے پاس نبی آئیں گے تو تم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اور آخری نبی جناب آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ نبی خاتم النبیین ہے، یہ تمام نبیوں کو مہر لگانے والا ہے، ختم کرنے والا ہے، نبوت کے دروازے کو بند کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نئی شریعت لے کر، نہ کوئی نبی آئے گا میری شریعت پر، کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے انہ سیکون بعدی کذابون ثلاثون، کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں۔ مسیلمہ کذاب نے کہا میں نبی ہوں، اسود عنسی نے کہا میں نبی ہوں، آج کا غلام مرزا کانا کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو یہ حضور نے پہلے سے ہی بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی پیشن گوئیاں کی جو ثابت ہوئی اور روز روشن کی طرح واضح ہمارے سامنے ہیں۔ تو وہ کذاب نبوت کے دعوے کرنے والے جھوٹے ظاہر ہوتے رہیں گے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو اس چور دروازے سے امت مسلمہ کو دھوکہ نہ دیں۔ امت مسلمہ جاگ رہی ہے، ایسے ہی ہے نا، امت مسلمہ جاگ رہی ہے، ان کے فتنوں کا، ان کے پروپیگنڈوں کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں اور ہماری نسلوں کو تباہ کر کے لے جائیں، ہمارے نوجوانوں کو اپنے دین کے اندر داخل کریں۔ انشاءاللہ یہ امت بیدار ہونے کو ہے، اور ان قریب ایسا آئے گا کہ اس امت کا ہر فرد وہ قرآن کا داعی ہوگا، وہ قرآن کا پیغام پہنچانے والا ہوگا۔ تو فرمایا اما یأتینکم رسول منکم، جب تمہارے پاس رسول آئیں۔ یا اللہ رسول کون سی مخلوق ہوگی، رسول کی جنس کیا ہوگی؟ فرمایا منکم، وہ رسول تم میں سے ہوں گے، انسان ہوں گے، عرب کے اندر نبی آئے گا، عربی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیا کرتے، اور اہل قریش اہل مکہ سے کہا کرتے، اور کبھی صحابہ سے کہا کرتے کہ میں تم میں سب سے زیادہ افصح ہوں، یعنی فصیح لسان زبان والا ہوں، کیونکہ میں نے حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنی سعد کے اندر عربی سیکھی ہے، اور یہ قبیلہ فصاحت کے اندر مشہور تھا۔ تو عربی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اس لیے عربی سے محبت ہونی چاہیے، اس لیے نہیں کہ میں کوئی ڈگری حاصل کروں گا یا مجھے کوئی جاب ملے گی، بلکہ اس نیت سے کہ حضور کی زبان، میرے محبوب کی زبان عربی تھی، اس لیے میں سیکھنا چاہ رہا ہوں۔
محبت ہو نا کسی سے تو اس کی ہر ادا پسند ہوتی ہے۔ وہ سلمان غیلانی ہے، وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے گوری سے محبت کی، مجھے اشعار نہیں آتے، تو کہتے میں نے گوری سے محبت کی، اب گوری انگریزی بولنے والی، میں اردو بولنے والا، تو کہا میں نے لینگویج کے اندر داخل لیا کہ لینگویج کے اندر جاؤں اور انگلش سیکھوں، کہا میں ادھر انگلش سیکھتا رہا اور وہ گورے سے شادی کر کے چلی گئی۔ تو محبت میں انسان ہر ادا اپنانا چاہتا ہے، تو حضور کی یہ ادا بھی اپنائے۔ قرآن کی زبان عربی ہے، اور عجیب چیز بتاؤں، قبر کے اندر فرشتے بھی عربی میں سوال کریں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ سب کو استعداد دیں گے کہ وہ سمجھ بھی سکے، بول بھی سکے۔ جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، اور وہاں اللہ ہم سب کو عربی عطا کر دیں گے۔ تو عربی سے محبت ہو، اس کے کئی فضائل ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس کو بیان کریں گے۔ تو فرمایا رسول منکم، تم میں سے رسول بھیجوں گا، انسان ہوگا، کھائے گا پیے گا، اس کی بھی بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، وہ بھی کسی کا داماد ہوگا، کسی کا سسر ہوگا، سارے بشری تقاضے اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ آیت کئی لوگوں کے منہ پر تماچا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں تھے، نور تھے، تو یہ قرآن کا انکار ہے۔ اصل میں مسئلہ یہاں نہیں ہے، مسئلہ ان کی کم فہمی میں ہے، وہ سمجھ نہیں سکتے، وہ سمجھتے ہیں بشریت کوئی عیب ہے، بشریت کوئی عیب ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں ہے، کیونکہ حضور تو اعلیٰ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، حضور اعلیٰ اور عرفہ ہیں، حضور جیسا نہ کوئی آیا، نہ کبھی آئے گا، نہ اللہ نے کوئی پیدا کیا، لیکن بشریت کے اندر نقص نہیں ہے۔ اللہ نے تو اشرف المخلوقات بشر انسان کو بنایا ہے، بشریت کا ہونا یہ حضور کے اعلیٰ مقام کے منافی نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء سب بشر تھے، انسان تھے، اور اگر اللہ کسی ایسی چیز کو نبی بنا کر بھیج دا جو ہماری جنس میں سے نہیں ہے، جو ہمارے جیسا نہیں ہے، تو ہم اس کے نمونے کیسے اپناتے؟ مثلا جبرائیل کو نبی بنا کر بھیجتے، اب جبرائیل نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ جبرائیل سوتا ہے، نہ اس کے بیوی بچے، نہ اس کی ضروریات، تو ہم کہتے کہ یا اللہ تو نے ایسا نبی بھیجا جس کے پاس زندگی کا کوئی شے نہیں، ہم کیسے سیکھیں؟ تو نبی وہی ہوتا ہے جو اس کی اپنی جنس سے ہو، تاکہ وہ اس سے سیکھ سکے، اسے دیکھ سکے، اس کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اس کی زندگی کو نمونہ بنائے۔ تو فرمایا رسول منکم، رسول بھیجے، ہم بھیجیں گے تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں گے، ہماری آیتوں پر جو اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں ان کی تشریح کر کے سنائیں گے۔ فمن اتقى، بس جو ڈرا، جس نے اپنے آپ کو بچایا گناہوں سے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور ولایت کیا ہے؟ ولایت تقوی حاصل کرنے میں ہے۔ ولی کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، یہاں ولی اسے نہیں کہتے جو بڑی بڑی لمبی راتوں کے اندر تہجد پڑھے، روزانہ کہیں ختم کرے، نہیں، ولی اسے کہتے ہیں جو فرائض واجبات پورے کرے، سنت پورے کرے اور گناہوں سے بچے، چاہے نوافل مستحبات ہو نہیں ہو، یہ گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لے کر آئے اور تقوی اختیار کیا۔ اور تقوی کا سب سے بڑا فائدہ بتاؤں، متقی آدمی جو ہے اس کی اولاد نیک ہوتی ہے، اللہ اس کی نسل کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جن کی مثالیں دی جائیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا لقب ہے، یعنی حدیث کا امام عبداللہ بن مبارک، بڑے ولی ہیں۔ ان کے والد مبارک
یہ ایک باغ میں کام کیا کرتے تھے. باغ کا جو مالک تھا وہ باغ کے اندر چکر نہیں لگاتا. اکثر بڑے مالک ہوتے ہیں وہ باغوں میں نہیں آتے، ان کے اپنے کارندے اپنے مشیر کام کرتے ہیں. ایک دن باغ کے مالک نے سوچا چلو باغ چکر لگاتا ہوں. باغ کے اندر آیا، بیٹھ کر مبارک کو بلایا اور کہا کہ مجھے اس باغ کا سب سے میٹھا پھل توڑ کر لا دو. مبارک گئے اور جا کر ایک پھل توڑ کر لائے اور اس کو جب چیک کیا وہ کڑوا تھا. کہا دوسرا لے کر آؤ، سب سے میٹھا. دوبارہ گئے، کڑوا. تیسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ بھی کڑوا. کہا تم عجیب خادم ہو، عجیب یہاں باغبان ہو کہ تمہیں پھلوں کا نہیں پتا. کہا حضرت پھل کا اسے پتا ہوتا ہے جو کھائے. میں نے کبھی بھی پھل کو کھایا نہیں ہے کیونکہ یہ امانت ہے اور امانت کے اندر میں خیانت نہیں کر سکتا. بڑا حیران ہوا، متاثر ہوا. کہا ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں؟ میں زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور یہاں کوئی نگران نہیں، کوئی CCTV کیمرہ نہیں، لیکن تم نے آج تک اس لیے نہیں کھایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. کہا ایسے بندے کو ہی میں بیٹی دوں گا. اللہ نے ان کے حمل سے، ان کی شادی سے عبداللہ کو پیدا کیا، عبداللہ بن مبارک، جو حدیث کے امام بنے. یہ برکت کیا تھی؟ اس کا تقوی. اس کے تقوی سے اللہ رب العزت نے وہ اولاد پیدا کی جو وقت کی امام بنی. اسی طرح آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ گزر رہے تھے، ایک عورت کی آواز سنی، ماں بیٹی کی آپس میں بحث چل رہی تھی. ماں کہہ رہی ہے دودھ میں پانی پلاؤ، بیٹی کہہ رہی نہیں. اس نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا. تو بیٹی نے کہا اماں عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ آواز حضرت عمر نے سنی، فوراً گئے، بیٹے کو ہاتھ سے پکڑا، دروازہ بجایا، ان دونوں کا نکاح کر لیا. ان کی اولاد میں سے جو پیدا ہوئے ان کو عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے، خلیفہ پنجم بھی کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے خلافت کا کام لیا ان سے. تو تقوی، جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اسے نیک نرینہ اولاد عطا کرتا ہے، صالح اولاد عطا کرتی ہے جو اس کی زندگی میں بھی اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس کے لیے سہارا ہو اور مرنے کے بعد بھی کار خیر کا ذریعہ بنے. تو فرمایا کہ فَمَنِ اتَّقَى، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کی، اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کی، باطن کی بھی اصلاح کی، تو اللہ انعام کیا دیں گے؟ یہ تو دنیا کا انعام بتایا نا، آخرت کا انعام کیا ہے؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. خوف کس کا ہوتا ہے؟ آنے والی چیز کا. یار پتہ نہیں مستقبل کیسا ہوگا، آگے راستہ کیسا ہوگا، اس کا خوف ہوتا ہے. غم گزری ہوئی چیز کا ہوتا ہے کہ جو لمحے، جو اوقات گزر گئے اس کا غم ہوتا ہے کہ ہم نے کام صحیح نہیں کیا. جیسے کافر غم کریں گے. تو فرمایا اس دن اللہ قیامت کے دن فرشتوں سے اعلان کروائے گا. یہ لوگ جب سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے، گھبراہٹ میں ہوں گے، تو فرشتے اعلان کریں گے فلا خوف، خوف نہ کرو. اللہ نے تمہیں خوف سے نجات دی اس وجہ سے کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کی پابندی کی، گناہوں سے بچے، اللہ کی فرما برداری کی. آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، آج کوئی غم نہیں، آج خوشیاں ہی خوشیاں ہیں تمہارے لیے. فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، بڑائی دکھائی کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، یہ چھوٹی محفلیں ہیں، ان میں ہم نہیں بیٹھ سکتے. تکبر کرتے تھے، آیتوں کو جھٹلاتے تھے، کبھی رغبت نہیں دکھائی قرآن کے اندر، قرآن کے سمجھنے میں. فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، آگ والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اب اگر مسلمان ہے تو ایک نہ ایک دن وہاں سے نکل جائے گا، لیکن اگر کافر ہو کے مرا، بالکل آیات کو
جھٹلایا، ایمان ہی نہیں لے کر آیا، تو پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ وقت ہوتا نہیں ہے، سیرت کا درس ہمارا کافی دنوں سے رہ گیا ہے، دل چاہتا ہے کہ سیرت کا درس ہم کریں، بیان کریں، لیکن وقت نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو مختصراً ہم سیرت کو اسی طرح لے کر چلیں گے، اللہ تعالی عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتہ۔